نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من خاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفلان ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حاضرین کرام، آج ہم پھر ایک بار اس مدرسے کے سالانہ جلسے میں شریک ہوئے ہیں اور الحمدللہ پھر یہاں سے حفاظ کرام قرآن پاک کو اپنے سینوں میں لیے یہاں سے رخصت ہوں گے۔ سب سے پہلے میں مدرسے کے ذمہ داروں کو، خصوصاً ہمارے محترم المقام جناب اسماعیل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کئی زمانے سے اس جلسے کو جب سے آنے کا مجھے موقع ملا، ماشاءاللہ دن بدن اس میں ترقی دیکھتے جا رہے ہیں اور اس ترقی کی وجہ سے مدرسے میں کا ایک انتظام ماشاءاللہ پورے طریقے سے الحمدللہ ایک ایسے بہترین انداز میں چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ مقررین کے نام کے ساتھ بھی ماشاءاللہ اتنے القابات لگا دیے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا موٹا شاگرد ہوں، ابھی یا چھوٹا موٹا آدمی ہوں، مگر یہ حضرت کی محبت ہے اور یہ حضرت کی محبت کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یاد رکھیے، ہم لوگ 2 باتوں کو بھول گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ پہلے ہم ذرا اس پہ دیکھیں۔ ہمارے پاس مسلمان کے صرف لفظی معنی اتنے ہو گئے ہیں کہ بس ٹوپی کرتا پہن لو، ٹوپی اپنے انداز سے ثابت کر دو کہ ہم مسلمان ہیں، اب داڑیاں رکھ لے رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کس کو بولتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے کہ دل سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو بھی اپنے ذہن نشین رکھنا۔ آج ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر مدرسے کے جلسے میں جاتے ہیں، لیکن جلسے میں بیانات جو ہوتے ہیں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس سے کچھ نصیحت حاصل کیجیے۔ یہاں مقررین جو آپ کو کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ آپ اس سے کچھ حاصل کر کے جائیں اور اپنی زندگیوں میں کبھی آپ کو دشواری پیش آئے تو وہ مقرر کی بات آپ کی مددگار بنے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دین کے کام کو کیا، اور اس قدر دین کے کام میں آپ کو تکالیف اٹھانے پڑی کہ جب آپ یہ کہتے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اس وقت وہی لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تک ساتھ رہا کرتے تھے، آپ پر پتھر برسایا کرتے تھے، آپ کو زخمی کیا کرتے تھے، آپ کو ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے کہ آپ کو جتنے آپ کی توہین ہو سکتی وہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ لیکن مگر افسوس کہ میرے رسول دین کو پھیلانے کے لیے اتنی سب مصیبتیں برداشت کرے، مگر آج کا مومن دین سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے بنیادی ارکان کیا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھر میں حفاظ کرام ہے تو ان سے بیٹھ کے قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے کو افسوس اس بات کا ہے کہ گھروں میں اپنے قرآن پاک تو رکھتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تابدانوں سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج یہ مدرسے سے یا جہاں بھی مدرسوں سے طلبہ جا رہے ہیں، یہ آپ کو گویا اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں، دیکھو ہم چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی قرآن کو سینوں میں اتار لیے۔ ابھی ہمارے اعلان کے محترم المقام نے جیسے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قرآن پاک اگر پہاڑ پہ اتارتے اور وہ پہاڑ پہ اترنے سے پہاڑ جو ہے چورا چورا ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل کو ایسا کشادہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کی پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ قرآن کو محفوظ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ درجہ و مقام دیتے ہیں کہ ہر جگہ وہ پہلی صف میں کھڑے رہتا ہے، اور اسی امامت کی وجہ سے آج آپ کی اور میری نمازیں پوری ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی تعلیم ہم کو ترقی دے گی، ہرگز نہیں۔ دنیا کی تعلیم ترقی تو دے گی، صرف آپ کو روزگار ملے گا، آپ کو اونچی کرسی ملے گی، آپ کو شان و شوکت ملے گی، لیکن جو اللہ کی تعلیم، اللہ کے رسول کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ آج ہم کو یہ بچوں کو بتانا ہے، آج ہماری اولادوں کو ہم دین کی تعلیم دلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان کو دین کی باتیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موجودہ حالات میں ہمارے بچے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، بہت سے بچے نوجوان ایسے ہیں کہ آج بھی قرآن پاک کو صحیح انداز میں کیا رک کے بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ تلفظ کو بھی ادا نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی حفاظت فرمائی کہ حرف کیسے ادا کرنا، اس کے لیے اللہ نے قاریوں کو پیدا کیا۔ آپ کو علم دینے کے لیے آپ کو استاد کو سامنے بیٹھتے ہیں تو استاد محترم آپ کے پورے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ادا کر رہے ہیں، اس کے الفاظ صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے فضل سے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے حافظ قرآن کو اللہ نے رکھا ہے، ایسے ہی اس کے معنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو رکھا ہے کہ یہ آپ کو ایک ایک لفظ کے معنی بتاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک کے پڑھنے میں ہم تو وہ دور ہے، قرآن پاک کا ترجمہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ حضرت رمضان کے ابتدا سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت روز ہم اپنے گھروں میں قرآن خوانی رکھیں۔ میں بولا قرآن خوانی تو رکھیے، مگر قرآن خوانی کے ساتھ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والے بھی رہنے چاہیے۔ آج قرآن پاک بٹھا دیتے، ایک حافظ صاحب کو بٹھا دیتے، وہ بیچارہ اکیلا پڑھتے رہتا ہے، وہ اپنے پورے سوتے رہتے گھر میں۔ کیا مانے؟ یہ اللہ کا کلام ہے یا کوئی مذاق ہے؟ ہم لوگ کیا کیے ہیں، دنیا کے معمولی چیزوں میں ہمارے جو نظریات قائم کر لیے ہم نے اپنے کو یہی سمجھ لیا ہے کہ جو عمل کرتے اللہ قبول کر لے گا۔ ہرگز نہیں، عمل کو اللہ دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آپ اگر اخلاص کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ایک سورہ چھوٹا مختصر بھی پڑھتے ہیں، اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے اور نیت میں ہمارے یہ ہے کہ حافظ صاحب کو پڑھا دیں گے، آج اکثر دکانوں کی بیماری ہے یہ، صبح دکان کھولتی ہے، حافظ صاحب آتے قرآن پڑھتے تھے، میں بولتا ہوں بھائی دکان پہ پڑھتے یا دکان والے پہ پڑھتے؟ اب دکان والے پہ پڑھ دیا کرو، کیونکہ انہیں تو نہیں پڑھتا بیچارہ، آپ پڑھ دے کے جایا کرو۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت اگر کر رہے ہیں 10 منٹ بٹھاؤ حافظ صاحب کو، 10 منٹ وہ قرآن پڑھتے رہے، 10 منٹ آپ سنتے رہے،
اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی قرآن پاک کا سننے کا ثواب ملے گا. یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے اپنے پروردگار کی طرف سے کہ اس کی برکتیں ہر اس کو ملتی ہے جو اس کے احترام کو دل میں رکھ کر, اللہ سے امید رکھ کر وہ سنتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے برکتیں ضرور حاصل ہوتی ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں. آج یہاں ماشاءاللہ حافظ قرآن کتنے بچے مولانا؟ 4 بچے مکمل کیے ہیں ماشاءاللہ. ہر سال 4-6 یہ معمولی بات نہیں ہے. اپن ایک بچے کو پڑھانے کے بعد سے نیچے پر ہو جاتے ہیں. یہاں بچوں کو تعلیم دلانا, تعلیم کا ان کے انتظام کرنا. پھر ہمارے محترم المقام کی اسماعیل صاحب کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ جلسوں میں ان کو پورے طریقے سے تیار بھی کر دیتے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے لباس کو بھی ان سے بھی ہر لحاظ سے وہ محبت رکھتے ہیں. اور مدرسے کے سلسلے میں اور دین کے معاملوں میں ہمارے محترم کا بہت سوچ بڑی کھلی ہے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. اور آج آپ کو یہ مدرسے کے جلسے سے کچھ حاصل کر کے جانے کا اللہ مجھے اور آپ کو موقع عطا فرمائے. دیکھو میرے عزیز, زندگی کے وقت گھٹتے جا رہے ہیں. رفتہ رفتہ زندگی مثل برف ہے دوستو. شاعر نے کہا تھا زندگی مثل برف ہے دوستو, رفتہ رفتہ یہ پوری ہی گھل جائے گی. کام میں لاؤ تو ہے اس کے بڑے فائدے, من نہ رکھے ایسے ہی گھل جائے گی. برف رکھے تو بھی گھل جاتا, نہیں گھل جاتا. پانی میں رکھے تو بھی گھل جاتا. عقل مند آدمی نیچے رکھنے کے بجائے برف اگر پانی میں ڈال دے تو پانی ٹھنڈا کرتے ہوئے گھلتا, اور نادم بیوقوف آدمی اگر پانی کے نیچے برف رکھ دے وہ ویسے ہی گھل جائے گا. نہ پانی ٹھنڈا کرے گا مگر اپنی جو ٹھنڈک کرنے کی قوت ہے وہ ختم کر دے گا. میرے عزیز دوستو, آپ کو اور مجھے بھی قرآن پاک کے آج اس مبارک تقریب میں شرکت کا موقع ملا. دعا کریے کہ اللہ مجھے بھی سینہ کھول دیجیے, میرے کو بھی سینہ کھول دیجیے. آمین تو بولو. اپنا گونگے بنے ہوئے آج کل ماشاءاللہ. بولو مولانا آپ ہی ہم سن لے رہے ہیں, بہت بڑا احسان ہے. کب تک سن لیتے رہیں گے؟ اب آ گیا وقت کہ آپ ہر ایک آدمی اللہ کے کلام کو پڑھے. یاد رکھو اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ سخت دل کو بھی اللہ پلٹ کے رکھ دے گا. دشمنوں کے اندر جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے اس کو محبت میں بدلنا ہے تو بھی قرآن کی تلاوت کرو. ہم قرآن پاک پڑھتے رہو میاں. یہ برکت کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے تمہاری رحمت بھی ہے, حفاظت بھی ہے تمہاری. میں پوچھتا ہوں مولانا کیا کرنا؟ آج کل کے حالات میں کچھ نہیں کرنا, اللہ کو یاد کرنا. یاد اس بات سے کرنا کہ جتنی آپ کی زندگی ہے وہ اتنی جئیں گے برابر انشاءاللہ. آپ کی اور میری زندگی طے ہے. آج میں آپ لکھ لے رہے نہیں 14 سال رہوں گا, 18 سال رہوں گا, 5 سال رہوں گا. نو, میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میرے کو نو گارنٹی. زندگی کب ختم ہوگی, کب کس کو لے کے چلے جائے گی, کوئی نہیں کہہ سکتے. اس لیے میرے عزیز دوستو, زندگی کے جو لمحات آپ کو ملے ہیں اس کی قدر کیجیے, اور ان زندگی کے لمحات کو ضائع ہونے مت دیجیے. قرآن پاک سے دل لگائیے, مدارس سے دل لگائیے, مدارس کے ذمہ داروں سے دل لگائیے. مدارس میں جا کے بیٹھیے, بیٹھ کر ان سے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. ایک ایک طالب علم جو چھوٹا بچہ رہتا ہے, کم عمر رہتا ہے, کل ایک صاحب مجھ سے کہا مولانا قرآن آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں 6666 آیتیں ہیں, مگر آج کل اس میں لوگوں کو ایک جن ریسرچ کر رہے اس پہ. مولانا تیرے کو ریسرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے, اس میں سے کتنے سورے یاد ہے وہی سنا دیتا ہوں. ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے قرآن کے لینا کتنے بھی ہوں گے بابا, تیرے کو کتنے لائن یاد ہے وہ تو بتا دے. لینا یاد نہیں ہے, قرآن کے صفحے گننے نکل گئے. ہم لوگوں کے اندر یہ بیماری ہے. سمجھانے کے لیے اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ قرآن میں اتنے ہے, آپ سن لے کے یہ اللہ کا شکر ادا کرو. اگر 7,000 ہوں گے یا 6,000 سے کم ہوں گے, اس کا سینہ اتنا تو کھلانا. تمہارا میرا کتنا کھلا یہ دیکھو, آپ کا میرا کتنا کھلا سینہ.
कुल वल्लाह ना है ना, बस उसी से सूर्य, उससे आगे का सूर्य याद है ना, पीछे के सूर्य याद है। बाकी बोले मौलाना 8 रकात पढ़ना है तो कैसा पढ़ना, बोले आगे पीछे कर लेता हूँ कभी कभी, बोले कभी खुलवल्ला आगे कर देता हूँ, कभी इन्ना आते ना आगे कर देता। वाह 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 वाह, हमको ये तक नहीं मालूम कौन सा सूरा कब पढ़ना है, कभी इसको आगे बढ़ देते करते, कभी इसको आगे बढ़ा देते। याद रखो, जिंदगी मजाक बना लिए अपने घर में जो कुरान पाक है उसका मजाक मत बनाओ। हमारे उलमाए किराम से रुजू हो, कैसे पढ़ना, कौन सी सूरतें कैसे पढ़ना, एहतराम क्या है, उसका मुकाम क्या है, पढ़ने का अंदाज क्या है, ये सब आपको बताएंगे तो उलमाए किराम बताएंगे, हुफ्फाज़ किराम बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 114 सूरतें तो पक्की है उसमें, अब लेना बाद में गिन लो। 114 सूरतों में आपको कितने सूरे याद है ये बोल दो, नहीं है तो रमजान मुबारक में कम से कम 14 सूरे याद कर लें। 14 सूरे तो याद कर लेंगे ना, मालूम तो होंगे हमारे 14 सूरत। बोल सकते मेरा बेटा 30 पारों का हाफिज हो तो क्या मैं 14 सूरतों का हाफिज हूँ, है नहीं, बोल सकते ना, बोल सकते। वरना बेटा बोलेंगे बाबा जान थोड़ा इन्ना आता ना सुना, बाबा जान इन्ना आता ना पढ़े तो बच्चे ही बेहोश हो गए। और बच्चे को पूछे कि कहीं बेहोश हुआ नहीं यार तू, तो बोले आप ऐसा पढ़े बाबा, मेरे को उस्ताद भी ऐसा नहीं पढ़ा, इससे अच्छा आप पढ़े, इस वजह से बेहोश हो गया था। अब बाबा की बोल तो नहीं सकता बाबा गलत पढ़े बोल के, इसलिए फौरी बोला बाबा जान आप इतनी उम्दगी से पढ़े कि मैं वो आपकी उम्दगी को देख के बेहोश हो गया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक से दिल लगाइए। अभी हमारे मोहतरम मुखर्रिरीन बहुत है, मुझे 2-3 जगह भागना है, तो हज़रत मौलाना मोहतरम मुखाम इस्माइल साहब से मैंने गुजारिश की कि मुझे पहले मौका दे, तो मुझे मौका मिल गया। मैं फिर जो भी गुफ्तगू किया हूँ बस मेरी इस्लाह के लिए किया हूँ, आपके लिए नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी भी इस्लाह फरमा दे इसमें। और याद रखो, मेरे रसूल से सच्ची मोहब्बत है आपको, तो शायर के शेर पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कहता है कि क्यों चांद में खोए हो, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।